السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج منگل کا دن ہے اور 15 اکتوبر ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ ہوا کہ احتجاج مؤخر کر دیا جائے گا، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی دیکھیں 2 شرطیں تھیں، ایک یہ تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا ان کے ذاتی جو معالج ہے ڈاکٹر عاصم، ان سے ان کا چیک اپ کروایا جائے۔ تو اس سلسلے میں عمران خان صاحب کا چیک اپ تو ڈاکٹر عاصم کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی ملاقات نہ ان کی بہن سے کروائی جا رہی ہے اور نہ ہی پیرزادہ حامد رضا صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب سے کروائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک شرط پی ٹی آئی کی مان لی ہے اور پی ٹی آئی نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ اس وقت پی ٹی آئی میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ احتجاج اس وقت بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے احتجاج ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ احتجاج ہر صورت ہونا چاہیے، اگر اب ہم نے احتجاج نہ کیا تو یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے یہ کوششیں اپنی جاری رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے دنوں میں ہی یہ کوئی اپنا ایسا کوئی کر لیں سیٹ اپ جس کی وجہ سے ان کو بعد میں کافی آسانی ہو جائے۔ لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ ابھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، آئینی ترمیم اگر آپ نے کرنی ہے تو جو ہم نے مسودہ تیار کیا اس کے مطابق ہوگا، اور اس میں 4 شرائط انہوں نے لازمی قرار دے دی ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ جی فوجی عدالتیں نہیں بنیں گی، فوجی عدالتوں کا جو یہ سویلین ہے ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ جی ججز کی جو عمر ہے نا اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، وہ پہلے جتنی ہے ان کے مطابق اتنی ہی رہے گی۔ نمبر 3، وہ آئینی عدالتوں کو الگ سے نہیں بنانا چاہتے، آئینی عدالتوں کا قیام نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹاپ 5 ججز ہوں گے اور وہی آئینی کیسز ہیں جو وہ دیکھیں گے۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہے کہ انسانی حقوق یہ جبری گمشدگیاں وغیرہ ان کے بارے میں ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے۔ تو یہ مولانا کی 4 شرائط ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، میں آپ کو اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آج اس طرح کی کٹ پتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے لیے آئین میں ترمیم کروانا چاہتے ہو، تم میرا آئین بگاڑتے ہو، تم اس قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کر رہے ہو، اور تم پاکستان کی وحدت کی علامت کو ختم کر رہے ہو۔ ہم پاکستان کی اس وحدت کی علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ آج میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے عہد کریں کہ اگر میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھیں گے، وہ سڑکوں پر نکل کے تمہیں ایوانوں سے گھسیٹ کر باہر نکالیں گے۔ تو جی یہ فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا۔ اب یہ فضل الرحمان صاحب پر امید کی جا رہی ہے کہ وہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے بغیر آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک ان کی پارٹی کے جو 8 ووٹ ہیں اسمبلی میں وہ حکومت کو نہیں پڑیں گے تب تک یہ ترمیم نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ تو دیکھتے ہیں فضل الرحمان صاحب آگے کیا کرتے ہیں۔ اور اب آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں کچھ لوگوں نے میڈل مین بن کر ایم این ایز کے نام پر 35 اور تقریباً 35 سے 50 کروڑ تک پیسے اٹھا لیے ہیں، لیکن جب وہ بزنس مین یا ایم این ایز اور ان کے گھر والوں سے یا کسی قریبی رشتہ دار سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کسے پیسے دیے ہمارے نام پر، اور ہم نے تو پیسے بالکل نہیں لینے۔ اور یہ ایک بڑی سیریس سچویشن ہے، کیونکہ حکومت نے جو یہ بزنس مین ہے انہیں کہا تھا کہ جی آپ ہمیں ایم این ایز خرید کے دیں تو ہم جو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں وہ نکلوا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ایک کام سے ان کو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ کروڑ روپیہ لگا کے حکومت کو ایم این ایز خرید کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنے بڑے بڑے کام بعد میں نکلوا سکیں، لیکن اس وقت کی اپڈیٹ کے مطابق کوئی بھی ایم این اے نہیں مان رہا۔ تقریباً پی ٹی آئی نے جو شروع میں کیے تھے وہ 17 ایم این ایز تھے جو شارٹ لسٹ کیے تھے، جن کے بارے میں شکوک و شبہات تھے کہ یہ حکومت کے کیمپ میں جا سکتے ہیں، لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 17 کے 17 پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے 3 پہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے کیمپ میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 14 جو ہیں وہ تو پکے پی ٹی آئی کے پاس ہیں، اور کوشش کی جائے گی کہ وہ جو 3 ہیں منحرف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی پی ٹی آئی میں واپس لایا جائے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔